أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے: الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھے گا یا سنے گا۔ یقول الصیام، روزہ عرض کرے گا: اے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات کی تکمیل سے دن بھر روزہ میں روک کے رکھا۔ فشفعنی فیہ، آج میری سفارش شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ، اس کے ساتھ مغفرت کا، رحمت کا، کرم کا معاملہ فرما۔ ویقول القرآن، جبکہ قرآن یہ کہے گا: منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان، کہ اللہ، میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، اللہ آج اس کے حق میں میری شفاعت اور سفارش قبول فرما، اس کے ساتھ بخشش کا اور عنایت کا معاملہ فرما۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندہ کے حق میں قبول فرما لی جائے گی، اور اللہ کی جانب سے اس کے لیے جنت کا اور مغفرت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ خاص فضل و احسان ہے اللہ کا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ اعمال اور وہ اسباب عطا کیے جن کے ذریعے سے اس امت کی نہ صرف اللہ کے ہاں درجات کی رفعت اور اس امت کے درجات کی ترقی، اس امت کو حاملین کو، اس امت کے افراد کو ان اعمال پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ یہ اعمال جو اللہ رب العزت کی رحمت کرم کا سبب بنتے ہیں اس شخص کے لیے جو ان اعمال پر عمل کرتا ہو۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ بندے جن کے حق میں ان کا روزہ اور ان کا قرآن، ان کی تراویح، ان کی قیام اللیل، ان کی تہجد، ان کی نوافل، ان کے اوابین، یہ سب کے سب ان کے حق میں سفارشی بن جائیں اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کر لے۔ تو مسلمان اللہ کی رحمت سے کسی وقت بھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اعمال کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ حال کے عمل کو پہچان کر اس پر عمل کرنا، یہی علم دین کا تقاضا ہے۔ من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اس رمضان کا اہتمام کرے۔ دن کا روزہ، رات کی عبادت، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ، دن کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا، وسننت لکم قیامہ، اور میں محمد رسول اللہ نے تمہارے لیے تراویح کی نماز کو سنت مؤکدہ قرار دے دیا۔ پھر یہاں پر بھی حضور نے دونوں ہی چیزوں کو ملا کر بیان کیا کہ روزہ اور قرآن، روزہ اور قرآن۔ دن کا روزہ جو رات دن بھر اس آدمی کو خواہشات سے روکتا ہے، اور قرآن جو رات کو دن بھر کا تھکا ماندہ تراویح میں
لوگ تراویح کو نہ پڑھنا اپنی سستی کو یہ کہہ کر جان چھڑاتے ہیں کہ تراویح کون سا فرض ہے، حالانکہ یہ جہالت کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی کل حدیث ہم نے بیان کی کہ آپ علیہ السلام تراویح کی ترغیب دیا کرتے تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو نعمہ و اصحاب بہترین کام کیا، اچھا کر رہے ہیں، اپنی اپنی ٹولیوں کی صورت میں تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ نے اس کو اچھا کہا۔ لہذا آج لوگ اپنی سستی کو بنیاد بناتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے تو 3 دن پڑھی تھی، تو بھئی حضور علیہ السلام نے 3 دن پڑھنے کے بعد منع نہیں کیا کہ آج کے بعد تراویح نہیں پڑھنی، بلکہ جماعت چھوڑ دی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ لوگوں نے حضور کی زندگی میں ہی تراویح چھوڑ دی، ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی بڑی جماعت ختم ہو گئی، بعد میں لوگ ٹولیوں کی صورت میں کوئی 2 لوگ، کوئی 3 لوگ، کوئی 4 لوگ، کوئی اکا دکا اپنی اپنی تراویح کی جماعت کر رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر ان پر عمل کی توفیق دے کہ دین جو ہے 1400 سال کے واسطے سے امت تک پہنچا ہے۔ امت کا عمل یہ ہے کہ دن کا روزہ رکھیں، رات کو تراویح کا اہتمام کریں۔ قرآن اور رمضان لازم و ملزوم ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان جس میں قرآن پاک کی نزول ہوا، اور یہ حدیث بھی ہم نے بیان کر دی۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔